اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت موسم بہار میں پیر کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے 9 ربیع الاول سن عام الفیل 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ پیر کا دن آپ کی مبارک زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پیر کو پیدا ہوئے۔ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ سوموار ہی کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے۔ سوموار ہی کو آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر ہی کے دن اس دار فانی کو خیر آباد کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں 7ویں دن اپنے قبیلے کی دعوت کی۔ لوگوں نے آپ کے دادا سے پوچھا، آپ نے نومولود کا نام دوسرے لوگوں کے ناموں جیسا کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے پوتے پر اسلام کا اثر پڑے اور میرا پوتا تعریف و تصریف حاصل کرے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا نام احمد رکھا۔ آپ کی والدہ کا نام سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ہاشم آپ کے پردادا کا نام تھا۔ بہت دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ ثقافت و مروت اور احسان میں بے مثال تھے۔ ہاشم کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے عہدے میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قید پڑ گیا۔ یہ فلسطین گئے اور اونٹوں پر آٹے کی بہت سی بوریاں لاد لائے۔ بہت سے اونٹ ذبح کیے، ان کا شوربہ تیار کیا، روٹیاں پکوائی۔ ان روٹیوں کو شوربے میں بھگو کر اہل شہر کو کھلاتے رہے۔ عرب اس کھانے کو حشمت کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا، اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ وہ حاجیوں کی خدمت اور مہمان نوازی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اسی ثقافت اور قاضی سے ہاشم کا نام پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ ذاتی اثر و شوق اور وحاجت کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دوسرے ممالک کے درباروں میں بھی رسائی تھی۔ انہوں نے ہی قریش میں سب سے پہلے یہ دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارتی قافلے روانہ ہوا کریں گے، موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف۔ چنانچہ انہی دستور کے مطابق دونوں موسموں میں قافلے روانہ ہوتے تھے۔ سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہی انعام یاد دلائے ہیں، کیونکہ قریش اللہ تعالیٰ کی رحمت سے موسم گرما اور سرما کے عادی ہو گئے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس نعمت کے شکریہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، جو اس گھر کا مالک ہے، اور اس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن بخشا۔ نجاشی شاہ حبش ہاشم کے بے حد خاطر و مدارت کرتا اور تحفے طائف بھی پیش کرتا۔ قیصر روم بھی ان سے بہت مہربانی سے پیش آتا تھا۔ ہاشم نے یمن اور روم کی حکومت سے قریش کے تجارتی قافلے کی حفاظت کا حکم حاصل کیا، اور یہ ان کے اعلیٰ تدبیر کا نتیجہ تھا کہ تمام راستے قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے محفوظ ہو گئے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں بین الاقوامی تجارت کا مرکز بن گیا۔ اسی سے خانہ کعبہ کی زیارت اور فریضہ حج عام ہو گئے اور مکی زبان میں ملک کے چاروں طرف سمجھی جانے لگی۔
ان قریشی قافلوں اور سالانہ میلوں کی وجہ سے جزیرہ نما عرب میں ایک معاشی مرکز پیدا ہو گیا۔ ان سالانہ میلوں میں قریش کو سرمایہ دارانہ تجارت اور قافلوں کی حفاظت کے سلسلے میں بہت ہی اہمیت حاصل تھی۔ اسی طرح مکہ مکرمہ تجارتی مرکز بنا، جس نے سیاسی مرکزیت کا راستہ کھولا جو اسلام کا کارنامہ بننے والا تھا۔ 197 عیسوی کے چند ماہ بعد ہی ہاشم کی بیوی سلمہ بنت عمر کے ہاں مدینہ منورہ میں شیبہ یعنی عبد المطلب پیدا ہوئے۔ بچے کے سر میں کچھ بال سفید تھے، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ کا مطلب ہے بوڑھا۔ ہاشم کی وفات کے بعد ذمہ داریاں ان کے بھائی مطلب نے سنبھالی تھی۔ انہوں نے یمن اور حبشہ کے درباروں میں اپنی قوم کی نمائندگی بھی کی۔ ان کی ملکیت میں ایک قدرتی چشمہ بھی تھا۔ ایک دن خواب میں انہیں اشارہ ملا کہ فلاں جگہ کھود کر غائب شدہ زمزم کا کنواں برآمد کریں۔ کھودتے وقت اس سے انہیں دفن شدہ خزانہ بھی ملا جو کعبہ کے چڑھاؤں پر مشتمل تھا۔ عبد المطلب کو زمزم کی ملکیت کے لیے بہت دشواریاں پیش آئیں، مگر اہل شہر امن پسند تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ کسی غیر جنادار حاکم سے ان کا فیصلہ کرا لیا جائے۔ عبد المطلب نے یہ بات مان لی، لیکن پریشان بھی تھے، اس لیے منت مانگی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور وہ بلوغت کو پہنچے تو میں ان میں سے ایک کو کعبہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دوں گا۔ 10واں بیٹا بھی بلوغت کو پہنچ گیا تو حضرت عبد المطلب کو منت یاد آئی۔ انہوں نے بیٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا تاکہ جس کا نام نکلے اسے قربان کر دے۔ قرعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب کا ارادہ دیکھ کر رشتہ داروں اور دوستوں نے دخل اندازی کی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون الرفا کے پاس جا کر حل دریافت کرے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب ایک الرفا کے پاس گئے۔ اس نے معاملہ سن کر مشورہ دیا کہ بیٹے اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالو، اگر عبداللہ کے نام نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دو، اسی طرح خون بہا کی مقدار میں اضافہ کرتے جاؤ یہاں تک کہ قرعہ خون بہا پر نکلے۔ انہوں نے قرعہ اندازی شروع کی۔ قرعہ ہر بار حضرت عبداللہ کے نام نکلتا رہا۔ یہ 10 اونٹ ہر بار بڑھا دیے جاتے۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو تب قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے 13 بار ایسا کیا تاکہ اطمینان ہو جائے کہ ہر بار 100 اونٹوں ہی کا قرعہ نکلا ہے۔ اب انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہی اللہ کو منظور ہے۔ واقعہ فیل کے 50 دن بعد حضرت عبد المطلب کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ انہیں پوتے کی ولادت کی خوشخبری ملی۔ 75 سالہ دادا بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرزند جناب عبداللہ کی یادگار تھے، جن کی زندگی 100 اونٹوں کی قربانی دے کر بچائی گئی تھی، لیکن پھر اچانک وہ فوت ہو گئے۔ ان کی وفات سے بڑے باپ کو جو صدمہ پہنچا تھا، پوتے کی ولادت سے ایک حد تک وہ کم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کی ولادت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر تھا۔ عبداللہ کے 2 سکے بھائی زبیر اور ابو طالب تھے۔ بی آمنہ سے نکاح کے بعد حضرت عبداللہ نے رواج کے مطابق 3 دن تک سسرال میں قیام کیا۔ اس کے بعد تجارت کی غرض سے شام چلے گئے۔ واپسی پر یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ٹھہر گئے تاکہ اپنے والد کی حکم کے مطابق کھجوروں کا سودا کرے۔ مدینہ منورہ ہی میں قیام کے دوران وہ بیمار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت عبد المطلب نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خیرگیری کے لیے مدینہ روانہ کیا۔ حارث مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ 1 ماہ بیمار رہنے کے بعد حضرت عبداللہ انتقال کر گئے ہیں۔ انتقال کے وقت انہوں نے 5 اونٹ، چند بکریاں، ایک باندھنی چھوڑی جس کی کنیت یمن اور نام برکت تھا۔ عبداللہ کا انتقال اپنے پیغمبر بیٹے کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمے دار ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ طہارت نفس، شرافت، عزت، عفت اور پاک بازی میں بے مثال تھی۔ اچھی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے شراز وائس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔